ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے. ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے, کہاں منشن ہے, کہاں لکھا ہے, کون سی حدیث, کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے, تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے, اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. بنو امیہ کے دور میں سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. اب یہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, یہاں تو سارے ترجمہ کرتے ہیں یہ سب سے مراد گالی ہے, میرے صحابہ کو گالی مت دو. جب یہی سب کا لفظ حضرت علی پہ گالی کرنے کے لیے آتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے کہ وہ حضرت علی پہ تنقید کرتے تھے, کہتے دو نمبری ہے. نا پرانی بات ہے. میں نے صحیح مسلم سے حدیث اس میں ڈالی ہے, سب کا ترجمہ مسلم میں موجود ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا 6228, اس سے اگلی حدیث ہے 6229, اس میں موجود ہے کہ آل مروان نے سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پہ بلایا, صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرو. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی پہ نہیں کروں گا سب و شتم. تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت. یہ کہتے ہیں سب کا ترجمہ کچھ نہیں, سب کا ترجمہ گالی تو چھوٹی چیز ہے, لعنت کرواتے تھے مولا علی کے اوپر بنو امیہ. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگوں کا رشتہ آ جائے لال داڑھی والے کے پاس تو پھر اس کو اپنی بچی نہیں دینی چاہیے؟ تو یہ ساتھ کہے کہ اگر میرے پاس, میں اس زمانے میں ہوتا تو میری بچی کا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے گورنر مانگتے تو میں ان کو نہ دیتا, اور ساتھ یہ کہتا کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہوتا ہے, لہذا سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو شیعوں کا اصل باپ کون ہے؟ شیعہ سے مراد میں رافضی شیعہ کہہ رہا ہوں, آل امیہ, صحابہ کے دشمن, صحابہ کے گستاخ. تو لال داڑھی والے یہ کہیں کہ اس زمانے میں وہ تھے, اس زمانے میں یہ, تو آئیں اولو العلم قائما بالقسط بنے. لعن اللہ ابا تراب, اور یہ میں آپ کو صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کے وہ حدیث ہے جو میں نے, بے شمار حدیثیں ہیں, یہ تو ایک ٹاپک ہے وہ کھل گیا تو پھر لمبا ہو جائے گا. چونکہ اب یہ سوال کریٹیکل ہے تو میں اس حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن ابی وقاص کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہ کرو؟ ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا. مٹی والا یہ سیدنا علی کی کنیت تھی, لیکن آل امیہ جب ابو تراب کہیں نا وہ حقارت سے کہتے تھے مٹی والا. حالانکہ سیدنا علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن, ابو الحسن. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا 6229 جو میں نے بیان کی, سہل ابن سعد السعدی کو کہا گیا تم کو لعن اللہ ابا تراب, انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا, اور پھر وہ مسکرائے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن بخاری میں تھوڑے الفاظ ہیں. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703, ڈیٹیل جو ہے مسلم میں 6229. سب کچھ ڈالا ہوا ہے سر اس میں, یہ جو کچھ کر دیا نا ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, انہوں نے کہا تم ابو تراب کو حقارت سے کہتے ہو, اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ابو تراب پھر کیسے نام پڑا ہے؟ یعنی ان کو بھی کہانی کرائی ہوئی تھی ان کے بزرگوں نے کہ یہ مٹی سے. دیکھو کہانیاں شروع تو ہی چل رہی ہیں نا بھائی, کہانی اس زمانے بھی ہوندی سی. انہوں نے کہا اچھا یہ ہم تو حقارت سے کہتے ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی کے ناطے چپکلش ہوئی, تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ
کہ فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لڑائی ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو علی کدھر ہے. تو گئے تو علی نے کدھر جانا تھا, مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے یا رسول اللہ وہاں لیٹے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ, آپ محبت کا انداز دیکھیں, آپ خود چلے گئے اور جا کے مٹی جھاڑی جسم سے اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جیسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا تھا نا یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹنے والے, نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کہا مٹی میں لپٹنے والے. اچھا وہ ابو تراب کہا تو مولا علی نے اپنا نام ہی پھر ابو تراب رکھ لیا محبت کی وجہ سے. تو اب یہ صحیح مسلم میں 6220 آتی ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص سے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب مٹی والے پر سب نہ کرو. اور اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا سعد کو, اور پھر پوچھا کہ تم کیوں نہیں کرتے. تو اس میں کلیئر کٹ ہے کہ اسی کام کا حکم دے رہے تھے. وہ کہتے نہیں حکم کسی اور کام کا دیا ہوگا, نالا وچ بھی گل پوچھ لی ہونی نے. دیکھیں کس طرح کہانیاں بناتے ہیں, لیکن ان کی کہانی ان کے اپنے ابے نے ختم کر دی. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں یہی حدیث لکھی ہے اور اس نے اپنے 7 حدیث میں الفاظ خود ایڈ کیے ہیں. امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا کہ سب کرو علی پر, اور انہوں نے انکار کیا. اگلے الفاظ مسلم میں, وہ سب کے الفاظ جو مسنگ تھے نا, فلنگ دی بلینکس, ان کے روحانی ابا جی خود کر گئے ابن تیمیہ منہاج السنہ میں. تو انہوں نے سعد نے انکار کیا, مسلم کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے مراد تنقید ہے نا. 6229 میں سب کا ترجمہ لعنت ہوا ہے, لعنت کے الفاظ ہیں. دوسرے ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے, ایک آیت دوسرے کی. پھر دوسرا اگر تنقید بھی آپ یہ جعلی مانا لیں تو یہ صحابہ پر خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہیں گے رافضی. تو سب سے بڑا رافضی کون؟ آل امیہ. تو آل امیہ کا رشتہ نہیں دینا, آ گیا تھے. وہ جڑیں بنو, اولو العلم قائما بالقسط بنو. کو جی حضرت معاویہ کا رشتہ بھیجتے یزید کے لیے میری بچی کا, یا اپنی بچی کا میرے بچے کے لیے. میں کہتا نہیں, رافضی تو صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں اور صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے. کافر مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا. لال داڑھی والی سرکار کرو نا, بڑھو نا جڑیں, گل صحیح دسو نا امت نو, امت کو صحیح بات بتاؤ نا. تو سعد بن ابی وقاص نے پھر کہا کہ معاویہ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, جو خود عشرہ مبشرہ ہیں, نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا تھا. غزوہ بدر اور احد کے موقع پر آپ نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تیر چلا. جس شخص کو رسول اللہ یہ کہے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. اور وہ بھی کہہ رہا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں علی کے مقابلے پہ, اور یہ علی کے مقابلے پہ لا رہے ہیں فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے طلقاء کو. اور فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں خالد ابن ولید, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد, ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو نہ گالی دو. اور جو بعد میں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان کا لیول کیا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ سن, پہلی فضیلت یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے, باقی ہر جنگ میں وہ ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم میں پہلی فضیلت ہی حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ لکھی ہے. جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے وقت چھوڑ گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسری فضیلت وہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ زیادہ بڑی بات ہے. نعرے تو سارے لگا لیتے ہیں لیکن وہاں سے جواب آنا. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, ان کا نام سعد ابن مالک بھی ہے کیونکہ مالک کی کنیت ابی وقاص بھی تھی.
یہ دونوں ایک ہی صحابہ کے نام ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام فرمایا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا, آشوب چشم تھا, شفا ہوئی, پھر بھیجا, اللہ نے فتح دے دی. اور مسلم میں ہی اگلی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی رشک نہیں آیا اس بات کے اوپر, مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام مجھے کسی مہم کا سپہ سالار بنائے. ہاں خیبر پہ میری بھی خواہش تھی کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی جو علی کو ملی. یہ صحیح مسلم میں. لیکن سبحان اللہ آپ کہتے ہیں آپ ہم سے پہلے کسی نے نہیں یہ حدیثیں بیان کی ہیں, ہم کرتے ہیں تو یہ اور طرف چل پڑتے ہیں. تو تیسری فضیلت معاویہ سن, جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہوا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ تم بھی اپنی اولاد کو, بچوں کو لے آؤ, گھر والوں کو لے آؤ, عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ کھلے میدان میں, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی علیہ السلام سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ یعنی وہی پانچ تن پاک کو لے کے آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ تین فضیلتیں مولا علی کو ایسی حاصل ہیں. اور دوسری کتابوں میں اگر آپ جائیں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں, وہاں پہ الفاظ ایک چوتھی فضیلت بھی انہوں نے ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جب یہ انہوں نے باتیں کی تو مسلم کی حدیث تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ آگے بھی الفاظ ہیں. 8439 نمبر حدیث میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب یہ ڈانٹ میرے باپ نے پلائی نا, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم سعد ابن ابی وقاص کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ جتنا عرصہ مدینہ میں رہے اس موضوع پر ایک حرف کا کلام بھی نہ کیا. یعنی وہ ڈانٹ پلائی اسی بات کے اوپر تھی, دوبارہ انہوں نے جرت نہیں کی یہ بات کرنے کی. تو اس طرح کی کئی حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں. سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے, ابو بکر بن خالد تابعی کہتے ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کو مدینے میں ملنے گئے تو وہ ہم سے پوچھنے لگے میں نے سنا ہے تم لوگ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیتے ہو. انہوں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں شاید ایسا ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی ایسی حرکت کریں. تو ابن ابی وقاص نے کہا کہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا. اگر یہ لوگ کون؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, آل امیہ, اگر یہ لوگ میرے سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے تم علی کے بارے میں کوئی گندی بات کہو, تو میں پھر بھی نہیں کہوں گا ان چیزوں کے بس سبب جو میں نے خود رسول اللہ سے علی کی شان میں سنی ہوئی. یہ سعد ابن وقاص. تو سر یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے, میں 1 گھنٹہ اور بولوں گا. اس کے بعد ابو داؤد سے, مسند احمد سے, مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثیں, حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ممبروں پہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا. ٹھیک ہے جی, کتنے سخت. اور وہاں پہ انہوں نے عشرہ مبشرہ والی, اور سر یہ تو عشرہ مبشرہ والی حدیث پوری بیان نہیں کر سکتے, یہ ایسے 2 نمبر ہے. ترمذی کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف والی بیان کرتے ہیں کہ 10 بندے جنت میں ہیں. ابو داؤد میں کتنی حدیثیں ہیں عشرہ مبشرہ والی, سنن نسائی الکبریٰ میں, المستدرک للحاکم میں, مسند احمد میں, وہ حدیثیں بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ حدیثیں بیان ہی مغیرہ ابن شعبہ گورنر کوفہ اور صلح حدیبیہ کا صحابی مغیرہ ابن شعبہ, ہم تو چلے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب حضرت معاویہ کے استقبال میں سپاس نامہ پڑھتے ہوئے خطباء کو کھڑا کر کے حضرت علی پہ لعنت کروائی, تو وہاں پہ سعد ابن ابی وقاص, یہ جو حضرت سعید ابن زید حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں, شروع کے مسلمانوں میں سے, حضرت عمر سے مارے کھاتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے شروع میں, انہوں نے وہاں عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے, ان کا علی پہ لعنت کر رہے, علی تو جنتی صحابہ میں سے. ٹھیک ہے, وہ اتنی ساری حدیثیں ہیں, وہ میں بیان کروں تو ٹائم لگے گا. میری کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں, یہ ریسرچ پیپر آپ منگوا کے خود پڑھیں تو آپ کو سب و شتم کے حوالے سے یعنی سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس میں پھر وہ کس طرح ڈانٹتے ہیں ان کو. اور سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور روایت میں تو بالکل واضح الفاظ ساروں میں موجود ہیں. اس میں ایک تابعی کہتا ہے میں سعید ابن زید کے پاس آیا, 8206 نمبر حدیث, وہ کہتے ہیں کہ
میں نے کہا کہ یہ ہمارے حکمران تو ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، یہاں پہ بھی لعنت کے الفاظ ہیں، یہ کہتے ہیں تنقید، لعنت، تو ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے۔ سعید ابن زید نے فرمایا تابعین سے جب انہوں نے شکایت کی تو اتنے میں وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا سیدنا سعید سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر علی سے محبت کرتا ہوں۔ سعید ابن زید نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ آپ تو رافضی ہو گئے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سعید ابن زید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب کے سب لوگ جنت میں ہیں اور ایک 10واں آدمی بھی جنت میں ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ وہ اصل میں خود تھے، اپنا نام چھپا رہے تھے، پھر بعد میں جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے بتا دیا۔ اور کافی ساری حدیثیں